اچھا آپ بات کر رہے ہیں دل نیکی کی طرف آمادہ نہیں ہوتا. میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ نے اپنے آپ کو شیطان کو سونپا کیوں ہے؟ اصل چیز یہ ہے اللہ تعالیٰ کی اس قدر مقدس کتاب جس میں جنت کا راستہ دکھا رہی ہے، وہ جہنم سے کا راستہ دکھا رہی ہے کہ اس سے بچنا ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت کروا رہی ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پہچان کروا رہی ہے. اتنی مقدس کتاب کو پڑھنے کے لیے بھی کیا حکم ہے؟ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ شیطان کی پناہ سے نکل جاؤ اور اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. یہ جو ورڈ ہے نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے معنوں کو سمجھیں ذرا ٹیکنیکل طریقے سے. اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں باللہ اللہ کی، من الشیطان الرجیم شیطان کے مقابلے میں. عربی گرامر کے اعتبار سے جو من ہے نا، یہ من مقابلہ کہلاتا ہے. اب آپ کہیں گے کہاں اللہ اور کہاں شیطان، ان دونوں کا مقابلہ کیا؟ نہیں، جب دو چیزوں کی بات آتی ہے اور دونوں چیزوں کے اندر کچھ نہ کچھ طاقت ہوتی ہے اور یہ دونوں ایک دوسرے کے مقابلے میں ہے، یعنی کہ شیطان اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں آیا ہے، دشمنی لی ہے. اس کی آسان مثال آپ یوں سمجھ لیجئے، سجدے کی جو دعائیں آپ پڑھتے ہیں ان کے اندر ایک دعا کون سی ہے؟ اللہم انی اعوذ بک، یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، برضا کا، یعنی کہ تیری رضا کے ساتھ، من سخطی کا، تیری ناراضگی کے مقابلے میں، یعنی کہ میں تیری رضا میں آنا چاہتا ہوں تیری ناراضگی کے مقابلے میں. یہاں پر بھی من آ گیا تو یہ وہی من مقابلہ ہے. وہ بھی معافاتی کا، من عقوبتی کا، تیری معافی چاہتا ہوں تیری سزا کے مقابلے میں. تو یہاں پر بھی یہی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اگر آپ اللہ کی پناہ میں نہیں آئیں گے تو یقیناً آپ شیطان کی پناہ میں چلے آئیں گے. پناہ سے مراد کیا ہے؟ اس کے چنگل میں چلے جائیں گے، اس کی گرفت میں چلے جائیں گے، شیطان آپ کے اوپر حاوی ہو جائے گا. تو آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آئیے. اور پھر میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، سورۃ التوبہ اٹھائیے، اس کی آیت نمبر 111 ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، ان اللہ اشتری، یقیناً اللہ تعالیٰ نے خرید لیا. حالانکہ خریدی وہ چیز جاتی ہے جو آپ کی نہیں ہے. ہم تو شروع سے آخر تک اللہ تعالیٰ کے ہیں، ایک ایک سانس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ خاص بندوں کو خرید لیا. وہ کون سے بندے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ان اللہ اشتری من المؤمنین، اپنے مومن بندوں کو اللہ تعالیٰ نے خرید لیا. اور ان کی کیا چیز خرید لی؟ انفسہم و اموالہم، ان کی پوری ذات کو خرید لیا. اور اس کے بدلے میں کیا دے رہا اللہ پاک؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ. اگر آپ کو جنت چاہیے تو سمجھ لیں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو اپنے آپ کو سونپ دیا، ذات کے اعتبار سے بھی، اور آپ جو کچھ کما رہے ہیں وہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہی کمانا ہے، احکامات کے مطابق ہی خرچ کرنا ہے. تو پہلے تو میں یہ دیکھوں کہ واقعی میں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کو بیچا یا نہیں بیچا. جب کوئی ہم سے ضرورت سے زیادہ کام لے رہا ہوتا ہے، حالانکہ ہم وہاں نوکری کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ہم سے ضرورت سے زیادہ کام لے رہا ہوتا ہے تو ہم کیا بولتے ہیں؟ بھائی نوکری پہ رکھا ہے تم نے، کوئی خرید نہیں لیا مجھے، بات کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیرے ہی بندے ہیں. اور عبد جو ہے یہ غلامی میں آتا ہے، ایک ہوتا ہے نوکر اور ایک ہوتا ہے غلام. نوکر مخصوص وقت اور مخصوص کام کے لیے ہوتا ہے، لیکن غلام ہر وقت کے لیے اور ہر کام کے لیے ہوتا ہے. تو ہم تو ویسے ہی اس کے بندے ہیں، لیکن ہم نے اصل میں اپنے آپ کو سونپا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو. جس دن ہم نے اپنے نفس اور مال کے اعتبار سے، اپنی ذات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کو سونپ دیا، اللہ تعالیٰ کو اپنے آپ کو بیچ دیا، کوئی عمل مشکل نہیں لگے گا. یہ اللہ کی توفیق ہی ہے، اور اللہ کی توفیق ہمیں اس سے پھر حاصل ہوگی. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آگے جھکنے کی توفیق نہیں دے رہا. یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرنا چاہیے، یہ ڈھیل ہے. تو اپنے آپ کو بیچ کے دیکھیں ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں. یہ آگے رمضان آ رہا ہے، رمضان میں تو ہم سب بھی بیچ دیتے ہیں، لیکن شوال میں ہم دوبارہ سے اپنے آپ کو اللہ سے واپس لے لیتے ہیں. سارے وہ کام شروع کر دیتے ہیں جو شعبان میں کیے ہوتے ہیں. بس ایک بیچ کا رمضان ہوتا ہے جو ہمارا شاید پاک صاف گزرتا ہے، لیکن اصل رمضان اس لیے نہیں آتا. رمضان آیا تھا ٹریننگ کے لیے، تربیت کے لیے. جب تربیت ہی صحیح نہیں کری ہم نے تو پھر آگے کے اعمال بھی صحیح نہیں ہوں گے. تو اپنے آپ کو بیچ کے دیکھیے، انشاءاللہ ہر مشکل سے مشکل عمل پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. حکم پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی.